الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ تبوک کے سلسلے میں، غزوہ تبوک کے سلسلے میں کس طرح اللہ کے رسول نے کوشش کی مسلمانوں کو اللہ کی طرف اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا اور اپنے دین، اپنے پروردگار اور اپنے پروردگار سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے اور ان کو وفا کرنے کی تلقین فرمائی. 9ویں ہجری کے واقعات بڑے تفصیل طلب ہیں. کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے. 8ویں ہجری میں اگرچہ کہ مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن 8ویں ہجری ماہ رمضان المبارک سے پہلے مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں حج نہیں کیا. اس سے پہلے جب آپ نے حج کرنے کی کوشش کی تو پھر مشرکین مکہ کے اختیار میں جب مکہ تھا ان لوگوں نے اجازت نہیں دی، تو اس بنیاد پر صلح حدیبیہ عمل میں آیا. میں ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں بھی حج نہیں کیا اور 9 ہجری میں بھی حج نہیں کیا. واقعات کو ان کے صحیح تناظر میں جاننا بہت ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں حج نہیں کیا. اس کی بنیاد شاید یہ ہو سکتی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عرب کے حالات مکے کے اطراف و اکناف جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ حج کے لیے مسلمانوں کے لیے سازگار ہو. اس بات کا اندیشہ مسلسل لگا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے. بالخصوص قبیلہ ثقیف وغیرہ جو مکے کے اطراف ایسے مشرکین تھے جو ابھی مسلمانوں کے پوری طرح سے اختیار میں نہیں آئے تھے، ان سے اس بات کا اندیشہ لگا ہوا تھا کہ وہ حملہ کر دیں اور مسلمانوں کی جان کو اور ان کے مال کو خطرے کا اندیشہ ہو. ایک آرگیومنٹ، لاجیکل آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے. لیکن 9ویں ہجری میں آپ جب حج کا موقع آیا تو بجائے خود بنفس نفیس فریضہ حج ادا کرنے کے، ایک مسلمانوں کی جماعت 300 اصحاب پر مشتمل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیری میں دے کر حج کے لیے روانہ ماہ ذی قعدہ کے آخری حصے میں کیا. آپ تشریف نہیں لے گئے. 20 سے 25 اونٹ قربانی کے لیے دیے گئے، 300 صحابہ کو بھیجا گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا امیر بنایا گیا اور حج کے لیے روانہ کر دیا گیا. احادیث میں مختلف باتیں مختلف ذرائع سے پہنچی ہیں. ایک عمومی حیثیت سے ایک بات یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاک اور طاہر مزاج کے حامل تھے اور نظر میں، عمل میں، کردار میں آپ کے بے انتہا حیا کا عنصر موجود تھا. عربوں کی یہ قدیم روایت رہی ہے جس کو قرآن نے بھی فَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً کے نام سے یاد کیا، کہ وہ لوگ جو فحش عمل کرتے ہیں. فحش عمل یعنی گندا عمل، اور یہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں
صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید نے جس عمل کو فحش گنا ہے وہ فحش عمل سے مراد عربوں کی وہ قدیم روایت تھی جس میں عرب جو حجاج آتے تھے مشرکین، ان میں سے سب سے زیادہ ذی اثر یا سب سے زیادہ اللہ یا ان کے خدا کے قریب ان حجاج کو سمجھا جاتا جو برہنہ طواف کعبہ کرتے بغیر لباس پہنے کے۔ یہ بہت بڑا کام تھا ان کے واسطے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ عورتیں بھی اس سے باز نہیں تھی، مرد تو کرتے ہی تھے اور عورتیں بھی اس طرح سے کرتی تھی، اور جس کو تکلف ہو وہ رات کو کرتی تھی، لیکن مرد اور عورت دونوں ہی اس طرح کا عمل کرتے، بالکل برہنہ کعبے کے اطراف طواف کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے شدید نفرت تھی۔ کچھ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ خود کیوں تشریف نہیں لے گئے اور حضرت ابو بکر کو کیوں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ عمل وہاں ہوتا رہے میں حج کو نہیں جانا چاہتا یا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کچھ روایات اس طرح بیان کرتی ہیں، لیکن ایک تاریخ اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگار سے تعلق بے انتہا مضبوط تھا۔ اس تعلق کی بنیاد وفا پر تھی، اس تعلق کی بنیاد محبت اور عشق پر تھی، اس تعلق کی بنیاد اخلاص پر تھی۔ اور جب کوئی انسان کسی سے وفا کرے، کوئی انسان کسی سے محبت کرے اور کوئی انسان کسی سے مخلص تعلق رکھے تو اس کے لیے یہ لازم آتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہے اس کی خوشی سے خوش ہو، اس کے غم سے اسے بھی غم محسوس ہو۔ یہ ایمانداری کا تقاضا، یہ وفا کا تقاضا، یہ اخلاص کا تقاضا کہ خوشی سے خوش ہو اور غم سے مغموم ہو، تکلیف سے تکلیف ہو، راحت سے راحت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام جو نہیں پسند تھے، اللہ کے رسول کو بھی وہ کام فطری طور پر نہیں پسند تھے۔ آپ کو نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ کا کردار ویسے ہی تھا جیسا کہ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ کا کردار تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات رات اللہ کے رسول کو اللہ نے نبوت عطا کر دی اور کوئی اور انسان تھا اور کوئی اور انسان ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بچپن ہی سے اپنے رسول کو اس کے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے پروان چڑھایا، اور جب نبوت دینے کا وقت آیا تو اس وقت وہ پوری طرح تیار تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات خود بنفس نفیس ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دین بعد میں دیا، اخلاق پہلے دیے، دولت اخلاق سے پہلے مزین کیا اور پھر بعد میں دین عطا فرمایا۔ تو جب اللہ کے رسول نے اللہ کی ہدایت پالی، اس کے دین کو پا لیا، آپ غور فرمائیے 10 12 13 سال کا عرصہ آپ نے جو مکے میں گزارا ہے، ہجرت سے پہلے آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ اللہ کے اس گھر کو دیکھتے ہیں جس کی بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، اور جس نے دنیا میں دین حنیف کے لیے اس اللہ کے گھر کو قائم کیا، دین حنیف کے اجرا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اور اس گھر میں بت بسے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی فحش حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ مجبور تھے، اللہ کی مشیت تھی، آپ نے صبر کیا۔ لیکن جب آپ کو اس بات کا اختیار حاصل ہو گیا کہ وہاں پر اللہ کے دین کو، اس کے احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اس کے گھر کے اطراف ہو، وہ اس مقدس زمین پر ہو جس مقدس زمین پر اللہ کا گھر ہے۔
رسول اللہ نے اس وجہ سے مکے کا ارادہ حج کے لیے نہیں کیا۔ ایک اور لطیف نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے رسول کرے اسے سنت کہتے ہیں۔ سنت کی قسمیں آپ جانیے، وہ کام کہ جس کے کرنے جو اللہ کے رسول نے کیا اور کرنے کا حکم دیا اسے سنت موقت کہتے ہیں، جس کے کرنے کی آپ نے تاکید کی۔ لیکن وہ کام جو آپ کرتے رہے لیکن آپ نے حکم نہیں دیا وہ بھی آپ کے لیے سنت۔ اب ایک اور سنت کی قسم آپ جانیے کہ وہ کام جو آپ کے سامنے کیا گیا اور جس سے آپ نے منع نہیں کیا وہ بھی سنت میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے یہ روا نہ تھا کہ اپنی نظر کے سامنے کسی مسلمان کو کوئی غلط کام کرتا دیکھ کر اسے روکے نہ۔ اس اعتبار سے وہ کام جن کے کرنے سے اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا گیا اور آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو، جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو وہ بھی سنت بن جاتا۔ آپ غور فرمائیے کہ اس سال اگر اللہ کے رسول حج کر لیتے تو کیا ہوتا؟ مسلمان اور مشرکین مل کر حج کرنے کی نظیر مل جاتی، رسول اللہ کی موجودگی میں مشرکین کو حج کے لیے آنے کی اجازت مل جاتی۔ اور وہ مشن جس کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا دنیا میں، کہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو بسے ہوئے ہیں ان بتوں کو مسمار کر کے ان کے دل میں توحید بسائیں، اور وہ جو اللہ کا گھر ابراہیم خلیل اللہ نے اس روئے ارض پر بسایا ہے اس گھر کو پاک کر کے وہاں سے توحید کا اجرا ہو، وہ مشن فیل ہو جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کعبے سے، مکے سے سوائے توحید کے درس کے کوئی دوسری بات کی نظیر باہر آ ہی نہیں سکتی، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال بجائے خود حج کرنے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے 300 اصحاب پر مشتمل قافلہ دے کر بھیج دیا، 300 اصحاب پر مشتمل قافلہ دے کر بھیج دیا۔ اب اگرچہ کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو بھیج دیا، لیکن کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا حج کرنا؟ کیا وہ جانا نہیں چاہتے ہوں گے حج کے لیے؟ ان کے دل میں کچھ تو بات ہوگی، کچھ تو چل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے دل کے حال کو خوب جانتا ہے، اور اس کے منشا میں یہ بات تھی کہ یہ وہ آخری سال ہوگا جس سال مکے کے احاطے میں کسی مشرک کو آنے کی اجازت ہوگی۔ اس سال کے بعد پھر کسی مشرک کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی کہ وہ مکے میں حاضر ہو، آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرمائی، اور سورہ توبہ کی ان آیات کو نازل فرمایا ہے جن کی بنیاد پر سورہ توبہ کو سورہ برات کہا جاتا ہے۔ آیات برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ ابھی حضرت ابو بکر کو نکل کے کچھ وقت ہی ہوا ہوگا، اور ذوالحلیفہ تک غالباً آپ جو ہے پہنچے ہوں گے، کچھ گھنٹے ہوئے ہوں گے آپ کو مدینے سے روانہ ہو کر، اور یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جاؤ یہ آیات تم سنا دو۔ رسول اللہ نے اصحاب سے بیان فرمایا، صحابہ میں کچھ لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ یہ آیات کسی کے ذریعے سے ابو بکر کو بھجوائیں اور وہاں پر اعلان کروا دیں ان آیات کا۔ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عربوں میں یہ قدیم روایت ہے کہ میں اگر کسی بات کا وعدہ کروں اور کسی بات کا قرار کر لوں
تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو میں خود جاؤں یا پھر میرے خاندان کا کوئی آدمی ہو. عرب دوسرے کو قبول نہیں کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آیات کو مشرکین کو سنانے کا مکلف میری طرف سے میری نمائندگی کرتے ہوئے سوائے میرے خاندان کے کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا. یہ آیات ابو بکر کے ذریعے سے نہیں سنوائی جائیں گی کہہ کر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلوایا, انہیں یہ آیات دی اور روانہ کیا اور کہا جاؤ اور یہ آیات میری طرف سے سناؤ. تیزی سے حضرت علی مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور حضرت ابو بکر تک پہنچ گئے. اب جو ہی حضرت ابو بکر نے انہیں حضرت علی کو دیکھا, اب ان کے ذہن میں بھی کچھ آیا ہوگا کہ بھائی مجھے تو روانہ کیے ہیں لیکن میرے پیچھے علی کو بھیجے ہیں. تو جب حضرت علی ان کے قریب پہنچے, حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا علی سے کہ امیر او معمور, کیا تم امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا میرا تابع بنا کر بھیجے گئے ہو؟ حضرت علی نے کہا معمور ہوں, میں تو معمور ہوں, بھیجا گیا ہوں آپ کے پیچھے ہی ہوں. اس مقصد سے بھیجا گیا ہوں کہ یہ آیات کی تلاوت مکہ مکرمہ جا کر کرنی. اب میں وہ آیات آپ کو سناؤں گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر حج کیا اور حج کرنے کے بعد ان آیات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر سارے مکے میں بھاگتے پھرتے اور یہ آیات پڑھتے جاتے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی عطا کردہ تربیت کے اعتبار سے حج کروایا اور بعد حج یہ خطبہ وہاں پر ہوا اور اس خطبے کے ساتھ اللہ کے رسول کی طرف سے ان آیات کا اعلان کر دیا گیا. اب دیکھیے برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہو جانا. آپ کسی چیز سے بری ہو گئے یعنی یو ول ناٹ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار اینی تھنگ, یو ول ناٹ بی اکاؤنٹیبل فار اینی تھنگ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, بری ہے اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے, ان مشرکین سے جن سے عہد و پیما کیے گئے ہیں. اب یہ بہت بڑی بات ہے. قدیم تاریخ میں, قدیم روایات میں کسی سے کوئی عہد کر لے اور وہ قرار ہو جائے, اس کے بعد اس سے برات ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ اور اس کا رسول وہ تمام مشرکین سے کیے ہوئے معاہدوں سے بری ہے. اب تم اس گمان میں نہ رہو, کیونکہ دیکھیے جب حالات ایسے تھے مکے کے اطراف اور مسلمانوں کے لیے کہ کئی مشرکین مکہ سے, کئی مشرکین عرب سے, مشرکین مکہ کے معاہدے تھے تو کئی مشرکین عرب کے قبیلوں سے مسلمانوں کے معاہدے تھے. فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے لشکر میں مشرکین عرب آپ کی فوج میں شامل تھے. اب وہ سارے لوگ وہاں پر حرم میں موجود ہیں اپنی وہ قدیم نجیس عادتوں کے ساتھ, برائیوں کے ساتھ. اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا ہے, اب دین کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہ سارے معاہدے, وہ سارے قرار جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں اس سے ہم بری ہیں. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت شاید اس کے تعلق سے ہے, یعنی فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ جو ٹوٹ گئی, صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا, تو وہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ حج کے موقع پر جب روانہ کیا گیا حضرت ابوبکر کو اس وقت نازل ہوئی ہیں, اور صلح حدیبیہ سے
برات کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو از خود ختم ہو گیا تھا، ٹرمینیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بنو بکر جو قریش کا حلیف قبیلہ تھا، قریش سے ہتھیار لے کر مسلمانوں کے حلیف قبیلے خزاعہ والوں پر حملہ کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیچ میں جو معاہدہ تھا، جو صلح کا معاہدہ تھا، وہ ختم ہو گیا، صلح حدیبیہ۔ اسی بنا پر ابو سفیان مدینہ آئے، اسی بنا پر رسول اللہ سے معاہدے کو ریوائیو کرنے کی خواہش کی، اسی بنا پر جو ہے وہاں پر پھرتے رہے، لوگوں سے خواہش کرتے رہے، حضرت علی سے کہا، حضرت فاطمہ سے کہا جا کر کہ بھائی میری طرف سے سفارش کر دو اور اس معاہدے کو بحال کر دو، حضرت عمر سے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا، جس کو وہ کہہ سکتے تھے کہیں، نہیں وہ اس کے بعد میں واپس مکہ لوٹے۔ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے، تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ صلح حدیبیہ سے متعلق بات ہے، یہ عام بات تھی۔ اچھا، اس واقعے کے ضمن میں آپ سے یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ حدیث کے ساتھ کس قسم کے مسائل موجود ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری سے بیان کی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دختر ام حبیبہ ام المومنین جو تھیں، ان سے اللہ کے رسول کا نکاح جو ہوا وہ فتح مکہ کے بعد میں ہوا، ان لوگوں کے مسلمان ہونے کے بعد میں ہوا، مدینے میں ہوا۔ اور اس واقعے کے ضمن میں بھی راوی ایک ایسی حدیث لے کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو اللاجیکل امپریکٹیکل بات ہے، کیونکہ ابھی تو وہ لوگ مسلمان تھے بھی نہیں اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیب کے نکاح کا کیا سوال پیدا ہوتا۔ ایک حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ پہلے علی کے پاس گئے، وہاں سے مایوس ہوئے ابو سفیان، پھر فاطمہ سے کہا، ان سے مایوس ہوئے تو پھر جو ہے اپنی بیٹی ام حبیب کے پاس گئے، ان کے پاس ایک بستر بچھا ہوا تھا بیٹھنے کا، جب یہ پہنچے تو وہ فوری اس بستر کو لپٹ کر ام حبیب نے اٹھا دیا، تو انہوں نے سوال کیا کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو وہ جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، اس پر نہیں بیٹھ سکتے تو۔ اب یہ ایک حدیث پوری باضابطہ ہے اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے علماء اور مفکرین اور مقررین نے اس کو بیان کیا ہے، کوٹ کیا ہے۔ بڑے بڑے دگج، ہندی زبان میں کہیں تو دگجوں نے کوٹ کیا ہے اس حدیث کو۔ اب میرا سوال عاجزانہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ابو سفیان کی زندگی کا جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے، ان کے گھر والوں نے جستجو نہیں کی۔ فتح مکہ سے پہلے کب ام حبیب سے شادی ہوئی، اللہ کے رسول کا نکاح کب ہوا؟ کہ صلح حدیبیہ کے ٹرمینیٹ ہونے کے بعد جو ہے آ کے بیٹی سے سفارش کی خواہش کی۔ تو تاریخ اس قسم کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن سے مطابقت ضروری ہے، قرآن کی روشنی میں سب چیز صحیح سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اللہ اور اس کا رسول وہ تمام معاہدوں سے بری ہیں جو مشرکین سے کیے گئے ہیں۔ یعنی مکہ ایک سیف سینچری تھی جہاں پر سارے مذاہب کے لوگوں کے آنے کی اجازت تھی اللہ کے گھر کی طرف۔ اب فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں نے جو معاہدے کیے ہیں ان تمام مشرکین سے، اس میں اس بات کی بھی گارنٹی تھی کہ بھائی تم آ سکتے ہیں، حج کر کے جا سکتے ہیں، زیارت کعبہ کر سکتے ہیں، جو بھی ہے تم کو ہماری طرف سے کوئی اندیشہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آنے والے سال رسول اللہ کو حج کرنا ہے اور اس کی تیاری اس سال سے ہی کرنی ہے، وہ تیاری اس سال سے ہی ہونی ہے اور اللہ کو اپنے گھر کو ان بتوں سے اور بت پرستوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ نے کہا سارے معاہدوں سے بری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاہدے سے بری کیسے ہوئے؟ یہ معاہدوں سے جو کیے ہوئے ہیں ان سے بری کیسے ہو جائیں گے؟ بے اصول بات ہوں گی نہیں۔ آگے اللہ کے کلام کی بلاغت یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کا احاطہ اس میں موجود ہے۔ خیر آگے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، گھومو پھرو سیر کرو زمین میں، یہاں پر زمین میں گھومو پھرو سیر کرو، کب تک؟ 4 مہینے تک، اربعۃ اشہر، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، لیکن اس بات سے باخبر رہو اور واقف رہو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیسی بیوٹیفل لینگویج کا استعمال ہے، دیکھیے کہ لٹریچر اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو زبان کی خوبصورتی سمجھ میں آئے۔ اللہ یہ یہاں پر کھلے الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی 4 مہینے کی تم کو مہلت ہے، ان 4 مہینوں میں تم جو سازشیں کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو، تم اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ سارے مفہوم کا احاطہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا، سیر کرو، فسیحوا، گھومو پھرو زمین میں، جاؤ دیکھو کسی کو حلیف بنا سکتے ہو تو، جاؤ دیکھو کہیں لشکر تیار کر سکتے ہو تو، جاؤ دیکھو کہیں سازش کر سکتے ہو تو، جاؤ دیکھو کہیں کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو اس بات کی کہ جو اللہ نے برات کا اعلان کیا ہے اس کو تبدیل کر سکو۔ نہیں، ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں تم کو، جاؤ کیا کر سکتے ہیں کرو، جاؤ جو کر سکتے ہیں کر لو، 4 مہینے کی مہلت ہے تم کو، لیکن تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ تم اللہ کو کیا عاجز کرو گے؟ 4 مہینے کی مہلت ہے، دیکھ لو اگر اللہ کو عاجز کر سکتے ہو تو، اگر نہ کر سکو تو یہ جان لو کہ اللہ تم کو جو ہے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا رسوائی کی بات ہو سکتی ہے کہ جہاں پر عقیدت سے صدیوں سے نسل در نسل جن روایات کو قائم رکھے ہوئے تھے مشرکین عرب، جس قسم کی رسومات کو انجام دیے جا رہے تھے، یک لخت اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کر دیا کہ ہم تو بری ہیں، اب کسی چیز کے ضامن نہیں ہیں۔ حج کو جانا ہی بہت بڑا کام تھا۔ فتح مکہ کے باوجود بھی اللہ کے گھر کی زیارت کو جانا اتنا بڑا کام تھا کہ 4 مہینے اشہر الحرام جس کو کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں محفوظ سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ It was impractical to travel in Arab if not in those 4 months۔ وہ 4 مہینے جو تھے اشہر الحرام وہ پروٹیکٹڈ تھے، جس میں لوٹ مار ڈاکہ قتل غارت جنگ نہیں ہوتے تھے، ورنہ تو ان کا جو ہے لائیولیہوڈ کا سورس یہی تھا، لوٹنا۔ کئی قبیلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ قبیلوں کے قبیلے ڈاکو تھے۔ فتح مکہ کے بعد کئی صحابہ جو ہے لٹ گئے۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ امن و امان کب قائم ہوگا، کب ہم سفر کے لیے محفوظ ہوں گے؟ میں آ رہا تھا، مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اللہ کے رسول نے بشارت دی اور کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکے سے مدینے کے لیے عورت چلے گی اکیلی زیور پہن کر، اور اس کو سوائے خدا کے کسی چیز کا ڈرنا ہوگا۔ یہ بشارت دی اللہ کے رسول نے۔ تو اس قدر انسیکیورٹی تھی۔ اب جب تک مسلمان سیکیورٹی دیتے نہیں، اس وقت تک کوئی قبیلے آ کر وہاں پر حج کر کے جانا بھی ان کے لیے پریکٹیکل نہیں تھا۔ بری ہونے کا مطلب یہ ہے، برات کے اعلان کا مطلب we are not responsible for you now. If you travel, it is on your own risk. We don't provide security to you. We are not binded by any commitments now. You are on your own. You have 4 months, 4 مہینے تمہارے پاس. Go, roam around, اطراف پھرتے رہو، جو کر سکتے ہو کر لو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تم کو رسوا کر دے گا۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، لیکن اللہ بری ہے مشرکوں سے، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے اب بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر تم توبہ کر کے عاجز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ جان لو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ایک دردناک عذاب کی بشارت اللہ دے رہا ہے کافروں کو، نہیں ماننے والوں کو، تائب نہیں آنے والوں کو۔ اب یہاں پر ایک لفظ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے نزدیک حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کس کو کہیں گے؟ جو حج جمعے کو آئے وہ حج اکبر ہے۔ یہ جو ٹرمینالوجی کا ڈیفینیشن ہے یہ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ حج اکبر کو جمعے کے دن کے حج سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حج اکبر کو جمعے کے دن کے حج سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 4 مہینے اشہر الحرام کہا جاتا ہے، ان میں حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ یہاں سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں کہ آخر حج کیا ہے؟ تو مکے جانے کو اور وہاں پر کچھ مخصوص عبادات کے کرنے کو حج کہا جاتا تھا۔ اب یہ بات سمجھیں، مکے جانے کو اور وہاں کچھ مخصوص عبادات کے کرنے کو حج کہا جاتا تھا۔ اب وہ مخصوص عبادات 2-3 قسم کے تھے۔ ایک ریگولر بیسس پہ جو کیا جاتا تھا وہ ہے طواف، صرف طواف، جو آج بھی ہم کرتے ہیں، صرف طواف۔ ایک عمل تھا طواف کے ساتھ سعی، جسے اسلام سے پہلے بھی عمرہ کہتے تھے اور اسلام کے بعد بھی عمرہ کہتے ہیں۔ اور ایک تھا عرفات کا قیام، مزدلفہ کا قیام، منا کا قیام، یوم النحر۔ اسے حج کہتے ہیں ہم آج کے زمانے، لیکن اس زمانے میں اس میں سے ہر عمل کو حج کہا جاتا تھا۔ اس میں سے ہر عمل کو حج کہا جاتا، جیسے رمضان کی عید آئی تو ہم اسے عید کہتے ہیں، شوال کی عید آئی تو شوال کی عید کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی عید، چھوٹی۔ اسی طرح حج اکبر حج کو کہتے تھے اور حج اصغر عمرے کو کہتے تھے۔ عمرہ اصل میں حج اصغر تھا، اور حج اکبر کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص اس آیت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قیام عرفات ہوگا، قیام منا ہوگا، قیام مزدلفہ ہوگا، قربانی اور علق ہوگے، یوم النحر ہوگا، رمی جمار ہوگا، یہ سارے کام ہوں گے، طواف ہوگا، صحیح ہوگی۔ باضابطہ مکمل جو حج ہے
اس حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی عمرے کے لیے نہیں آئے، قربانی کے لیے 20 سے 25 اونٹ لے کر آئے 300 آدمی کے لیے، حج اکبر ہوگا۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی میں تحقیق تفسیر مظہری کے حوالے سے دے دیتا ہوں۔ اب ساری کتابوں کو حدیث کی الگ الگ اگر لے کے آتا تو میرے لیے بہت زیادہ ہو جاتا، تو ایک جگہ سے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات سے واقف رہیں کہ بغوی نے بروایت اکرمہ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یوم الحج الاکبر یوم عرفہ ہے۔ یوم حج اکبر کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف بھی بغوی نے اس قول کی نسبت کی ہے۔ عطا، طاؤس، مجاہد اور سعید بن مسیب کا بھی یہی قول ہے۔ میں کہتا ہوں اس تفسیر کا مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہے کہ حج عرفہ ہے۔ عرفے کو حج کہتے ہیں، اصل میں جو عرفہ ہوتا ہے اسے حج کہتے ہیں، حج عرفہ ہے۔ اخرجہ احمد و ابو داؤد و ترمذی، نسائی، ابن حباب، حاکم، دار قطنی، بیہقی، حدیث عبد الرحمن بن معمر ابن ابی حاتم، حضرت مصور بن مخرمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے یوم الحج الاکبر سے مراد قربانی کا دن ہے۔ یحییٰ بن خراز کا بیان ہے کہ حضرت علی سفید خچر پر سوار ہو کر قربانی کے دن برآمد ہوئے۔ ایک آدمی نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ کر یوم الحج الاکبر کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہی دن ہے، اب سواری کو چھوڑ دے۔ ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الحج الاکبر کے متعلق دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا دن۔ ابن یزید نے اس کی تائید میں حضرت ابن عمر کی روایت بھی نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور حضرت مغیرہ بن شیبہ کی روایت سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ شیبہ سعید بن جبیر اور صدی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ حج الوداع میں قربانی کے دن جمرات کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے۔ بغوی نے ابن جریج کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مجاہد نے فرمایا یوم الحج الاکبر حج کا پورا وقت ہے، یعنی مینا کے تمام ایام۔ سفیان ثوری بھی فرماتے ہیں یوم الحج الاکبر سے مراد اوقات حج اکبر ہیں، یعنی مینا کے تمام ایام، جیسے یوم صفین، یوم جمل، یوم بعث سے مراد صرف ایک دن نہیں بلکہ یوم سے مراد وقت اور زمانہ ہے، کیونکہ یہ لڑائیاں صرف ایک دن میں ختم نہیں ہو گئی بلکہ چند روز تک قائم رہی تھیں۔ یہ ان کا آرگیومنٹ تھا۔ عمرے کو چونکہ چھوٹا حج کہا جاتا ہے اس لیے حج کے ساتھ اکبر کی صفت ذکر کر دی تاکہ عمرے کا احتمال نہ رہے۔ زہری، شعبہ اور عطا نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ ان حضرات نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن 4 ماہ کا ذکر آیت میں ہے ان کا آغاز حج اکبر کے دن سے ہوا تھا۔ اب اس کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے کہ وہ 4 مہینے کب سے شروع ہوں گے؟ تو یہ جو اعلان ہے حج اکبر کا اس دن سے 4 مہینے کا اعلان ہے۔ یوم عرفہ سے ان کے 4 مہینے کی مدت شروع ہوئی اور ان 4 مہینوں میں ان کو عرب ریاست سے، عرب زمینوں سے چلا جانا تھا۔ اب وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے۔ تو حج کے دن سے، عرفے کے دن سے، یعنی 9 ہجری کے عرفے کے دن سے ان کی 4 مہینے کی مدت شروع ہوئی مشرکین کی، کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، تم گھوم لو پھر لو، اس کے بعد پھر ہماری زمینوں میں نظر نہیں آنا۔ یا تو اب دیکھیے آگے اللہ اس کی اور تفصیل کر رہا ہے۔
الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے وعدے کیے۔ اب رینڈم شروع میں مطلق برات کا اعلان تھا، اب یہاں پر اس کی تفصیل بیان کی۔ ایک عام فہم انسان، ایک منصف انسان کے سامنے جب یہ بات کہی ہے، وہی سب کے ساتھ اگریمنٹس تھے، ان لوگوں نے جو بھی اگریمنٹس کیے تھے بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے۔ اللہ اور اس کا رسول کیسے لوگوں کے معاہدے جو ہے توڑ سکتا ہے؟ جو ہوئے ہوئے معاہدے ہیں وہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں؟ تو وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں میں سے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تم سے عہد و پیما کیے ہیں، ثم لم ینقصوکم شیئا، سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے کچھ بھی کمی نہ کی ہو، یعنی ایسے لوگ جو اپنے عہد و پیما قائم رکھنے میں کوئی کمی نہیں کیے، جو اپنی بات اپنے قول پر قائم ہے، سوائے ان لوگوں کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے مسلمانوں نے معاہدے کیے ہیں وقت مقررہ کے لیے، اور ان لوگوں نے اس کے جو کلاس تھے اس کو پورا نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے اندر تم چلے جاؤ۔ یہ ایک جنرل حکم ہے۔ وہ لوگ جن سے عام معاہدہ ہے، جنرل کنسنسس اس بات کا ہے کہ بھائی جو بھی حاکم مکہ ہوگا، جس کی بھی تحویل میں مکہ ہوگا، اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ حجاج کی حفاظت کریں گے، سفر کو محفوظ بنائیں گے، آسان رکھیں گے۔ ایسے تمام لوگوں سے برات کا اعلان ہو گیا، سوائے ان مشرکین کے جن لوگوں نے باضابطہ عہد و پیما کیا ہے وقت مقررہ کے لیے۔ اگر ان لوگوں نے عہد شکنی نہیں کی ہے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور تمہارے خلاف بھی نکل کر نہیں آئے، أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پھر جو ٹائم باؤنڈ جو تمہارے معاہدے ہیں، 5 سال 10 سال 4 مہینے 10 مہینے سال 1.5 سال، جو بھی وقت کے لیے تم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اگر تم ان کو غلط نہ پاؤ، اگر ان کو کوئی قصور کرتا نہ پاؤ، تو پھر اپنے وعدوں کو وفا کرو۔ عہد مقررہ مکمل ہوئے جب تک ان کے ساتھ تمہارا عہد قائم ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کی تجدید نہیں ہوگی، بس ختم۔ یعنی فرض کیجئے کسی قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے اور ان کو امان دی گئی ہے، کب تک کے لیے؟ 1 سال کے لیے۔ ابھی ان کے 2 مہینے ہوئے ہیں، 10 مہینے باقی ہیں۔ یوم عرفہ کے دن جب اعلان ہو گیا تو وہاں سے 4 مہینے اللہ نے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہاں سے 4 مہینے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کا نقصان ہو رہا ہے معاہدہ جس کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر ان لوگوں نے کوئی کام غلط نہیں کیا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے 10 مہینے پورے کر دو۔ ٹھیک ہے، 10 مہینے پورے کر دو، اور اس کے بعد میں پھر کوئی تجدید نہیں ہوگی، معاہدے ختم، قصہ ان کا، اس کے بعد آگے نہیں بڑھے گی بات۔ لم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم، تو ان کی میعاد پوری کر دو، الی مدتہم، وہ جو مدت مقرر تھی اس مدت تک کا تم اپنے ٹرمز کو پورا کر دو۔ اٹ واز اے ویری 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 کلیئر میسج اور ویری ریزنیبل میسج۔ مسلمانوں کے جو انسیکیورٹیز تھے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے، جس قسم کے خطرے مسلمانوں کو لاحق تھے ان کو پیش نظر رکھ کر جب دیکھا جائے، تو مشرکین سے جو اندیشے لگے ہوئے ہیں اس کی بنا پر یہ ضروری تھا مسلمانوں کی سیکیورٹی، دین کی سیکیورٹی، اللہ کے گھر کی سیکیورٹی کے لیے کہ مسلمانوں کی زمینوں سے اب مشرکین عرب ختم ہو جائے، وہاں پر کسی مشرک کو اب آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اب مکے میں کوئی مشرک نہیں آئے گا جن سے باضابطہ عہد و پیما نہیں ہے، اور ایک جنرل قانون اور اصول کے تحت کہ بھائی کسٹوڈینس آف مکہ کعبہ جو ہے
ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے جانے والوں کی حفاظت کریں گے, ہر چیز کو سیکیورٹی دیں گے, ریلیجیس سینچری ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے, وہاں پہ آنے والے پلگرمز کی خدمت کریں گے. یہی اصول تھا. اسی اصول کے تحت صدیوں سے مکے کے قریش جو تھے وہ کما رہے تھے, جی رہے تھے, ان کی عزت تھی. لیکن اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ کہہ دیا ہم اس سے بری ہیں, اللہ اس کا رسول اس سے بری ہے, سوائے ان لوگوں کے جن سے ہمارے باضابطہ معاہدے ہیں وقت مقررہ کے لیے. اگر ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر ہم بھی وفا کریں گے اپنے وعدے, مدت پوری کریں گے, اور وہ مدت پوری ہو جانے کے بعد پھر ہمارا ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے. مکے میں غیر مسلم اور مشرک کبھی داخل نہیں ہو پائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے. اذن سلخ الاشہر الحرم, پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم. دیکھیے آپ اس کے بعد میں اب ایک تھرڈ صورت باقی رہے گی. اب آپ یہ بولیں گے کہ ہم اتنے صدیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں, نسل در نسل رہ رہے ہیں, جو بھی ہمارا دین تھا, جو بھی ہمارا مذہب تھا, ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں, ہم تم کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, ہم کو یہاں پر رہنے دو. اب وہ عاجزی کریں گے, منت کریں گے, سماجت کریں گے, جو بھی کریں گے, رہنے کا موقع دیں گے تو پھر فوج جمع کریں گے, منافقت کریں گے, فساد کریں گے, فتنہ برپا کریں گے. یہ لگا ہوا ہے اندیشہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, اکثر جو ہے دشمنان اسلام جو ہے اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, جب یہ جب یہ پورے ہو جائیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو. حیث, جہاں, وجدتموہم, جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو. یہ بڑے سخت الفاظ. حیث وجدتموہم وخذوہم, اور ان کو پکڑو, واحصروہم, اور ان کا گھیراؤ کرو, واحصروہم وقعدوا لہم, یعنی ان کے لیے گھاٹ لگا کر بیٹھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ پورے ہو جائیں تو یہ کام کرو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, ان اللہ غفور الرحیم. اب یہاں پر بات یہ تھی کہ اسی اصول کے تحت قیام اسلامی مملکت کا ہوا. جزیرہ نما عرب میں یہ قانون رائج کیا گیا کہ سارے مشرکین یہاں سے چلے جائیں, ہماری زمینوں سے سارے مشرکین چلے جائیں. 4 مہینے کی مدت ہے, ان 4 مہینوں میں تم چلے جائیں. اگر ان 4 مہینے سفیشینٹ ہوتے, ہر دور کے حساب سے, ہر زمانے کے حساب سے, ہر زمانے کے کمیوٹر اس زمانے کے ٹریول کے طریقوں کے اعتبار سے 4 مہینے کافی ہوتے ہیں. آپ یو پیک اپ یور تھنگس اینڈ گو اوے. We don't want trouble from you. You don't take any kind of trouble from us if you live within 4 months. But 4 مہینے گزر جانے کے بعد اگر تم ضد کریں گے اور مسلمانوں کی زمینوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے, چوری سے پھرتے رہیں گے, چھپ کے پھرتے رہیں گے, آئیڈینٹی بدل کر پھرتے رہیں گے, کوئی سازش کرتے پھریں گے, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے 4 مہینے کے بعد میں ہماری طرف سے تم کو کھلی چھوٹ ہے. یہ لوگ یہاں رہ کر تم کو نقصان پہنچانے سے پہلے تم ان کو ڈھونڈو, پکڑو, جہاں ملے مارو, گھات لگا کے بیٹھو. اٹ واز اے ریزنیبل تھنگ. اگر وہ زمینیں ہماری چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا تعاقب کر کے مارنے کا حکم نہیں ہے, ان کو وہاں سے چلے جانے کا حکم ہے, وہاں سے چلے جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے پھر خالی صرف اب بولنے کا مطلب, اب مسلمان سنتے فوری عمل بھی کر دے سکتا ہے,
تو اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ فَإِن تَابُوا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اب دیکھتے مار دیے تو توبہ کیسا کریں گا؟ تو گفتگو کرنے کا ایک نہج ہے. ادب اگر سیکھیں گے، لٹریچر اگر سیکھیں گے تو لینگویج کے یوزیج آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اللہ یہاں پر حیث وجدتموہم جو کہہ رہا ہے، جہاں دیکھو مارو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھتے ہی جاؤ مارو، سوال نہ جواب، کوئی بات نہ چیت، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی نظر آ جائے تو تم جاؤ اس سے یہ کہو کہ بھائی تیرے پاس 4 مہینے کی مدت تھی، تو کیوں نہیں چلے گا؟ پھر بھی تو موجود ہے، اچھا ٹھیک ہے تو یہاں رہنا چاہ رہا ہے. یہ ہمارے دین کے اصول ہیں، اگر ان کو مان سکتا ہے اور تو توبہ کر کے ہمارے دین کو قبول کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو تجھے اس بات کی اجازت ہے کہ تیرا راستہ ہم چھوڑ دیں گے، تو ہمارے برابر ہو کے ہمارے بیچ رہے. ہماری سینئرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر تو تائب آ جائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، تیرے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ تو یہاں رہ سکتا ہے. اب وہ پھر بھی نہیں میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کی زمین ہے، میں یہیں پیدا ہوا تھا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اس قسم کی اگر اڑ حجتی کرے تو پھر ایسی صورت میں ہتھیار کھینچنے کا حکم ہے. لیکن یہاں پر اس آیت کا مطلق مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مشرک کو دیکھو پکڑو اس کا قتل کر دو. اس کا مطلب ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں اس زمینوں سے مشرکین کو باہر نکل جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا. اگر وہ نہیں مان کے ضد کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں دعوت دو. اگر دعوت قبول کر لیں توبہ کے ذریعے سے اور نماز اور زکوٰۃ قائم کر کے زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ورنہ تو پھر ان کو مار کے نکالو. واٹ ایلس از ریمیننگ؟ اچھا، ہندوستان میں عرب علاقے کے باہر اتنی بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں. تیموری حکومت رہی، عثمانی حکومت رہی، عباسی حکومت رہی، امویوں کی حکومت رہی. جہاں کہیں حکومت کرے، جو مشرک ملا اس کو مار دیے. ان کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر مشرکین تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ آیت کوٹ کر کے ہمارے بچوں کو جو ہے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہہ رہے بھائی قرآن میں جب کیسا حکم ہے، یہ 4 مہینوں کے بعد نکلو، جہاں کافر ملا، جہاں مشرک ملا، مارو، قتل کرو، ان کی گھات لگا کے بیٹھو. ارے بھائی یہ اس زمانے میں حالات مخصوص علاقے میں دین کو رائج کرنے کے لیے یہ حکم آیا تھا. اس سے ہٹ کے کہیں کسی دوسرے مقام پر اس کو رائج نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان میں کریں گے، یورپ میں کریں گے، چائنا میں جا کے کریں گے. وہاں کے ان حالات کی بنیاد پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح احکام اپنے دے دیے. ان اللہ غفور الرحیم. اگر وہ معافی چاہ لے، نماز قائم کر دے، زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ معاف کرنے والا رحیم، ان کو معاف کرتا ہے. تم ان کا راستہ چھوڑ دو. فخلوا سبیلہم، ان کے راستے کو چھوڑ دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر مشرکین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں. ابھی باوجود اتنے سب باتوں کے مرضی کا سائڈ دیکھ، پھنس گیا کسی وجہ سے، کچھ اینٹیسپیٹ کرا مگر ایمان بھی نہیں لانا چاہ رہا، توبہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، دین کے دائرے میں بھی نہیں آنا چاہ رہا، لیکن تم سے امان مانگ رہا، مرسی، معاف کر دو، چھوڑ دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اور اگر مشرکین ہی سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. کتنی اچھی بات ہے. دیکھیے کس قدر نفسیات انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کیے. اللہ خالق مطلق ہے، اسی نے انسان کو بنایا. انسان کی نفسیات کو اس سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا.
چنانچہ اس کے بھیجے ہوئے احکام میں وہ سارے نفسیاتی پہلو انسان کے ملحوظ نظر ہیں. سارے سچویشنز اور سینیریوز کو اللہ نے کور کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان میں سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر ان میں سے کوئی تم سے امان مانگے، فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو پھر امان دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام نہ سن لے. ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں. ایسی بات ہے. ایک آیت کو لے کے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد والی آیت میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پھر بھی کوئی پکڑا جائے جو ریلکٹنٹ ہے، تمہارے دین کو بھی قبول کرنا نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر اس کو امان دے دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ، تبلیغ کرو، نصیحت کرو. پھر بھی اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کی امن کی جگہ پہ لے آ کے چھوڑ دو. کیا بول رہا اللہ تبارک اللہ تعالیٰ؟ ثم ابلغہ مأمنہ، ان کو کسی امن کی جگہ پر، ان کے واسطے جو امن کی جگہ ہے، جو حجاز کے باہر جہاں کہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کے عقیدے کے لوگ ہیں جہاں پر وہ محفوظ سمجھتے ہیں، تم وہاں تک ان کو پہنچا دو. الٹا اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پہ یہ آبلیگیشن امپوز کر دیا کہ اگر کوئی مشرک تمہاری زمینوں میں پکڑا جائے ان 4 مہینوں کے بعد، تو تم اس کے لیے یہ انتظام کرو کہ پہلے اگر وہ توبہ کر لے، تم کو دیکھتے ہی نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، تو پھر اس کا رستہ چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر نہیں پکڑے گیا، دین قبول کرنا نہیں چاہ رہا، تو تم اپنا کلام، اللہ کا کلام سناؤ اس کو. اور اگر مان لیا وہ تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانا تو پھر اس کو لے کے جا کے کسی امن کی جگہ پر، وہ جگہ جو اس کے لیے امن کی ہو سکتی ہے، وہاں تک اس کو لے آ کر چھوڑو. تو گویا یہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے اس بات کے لیے آبلیگیٹ کر دیا کہ اگر کوئی مشرک پکڑا جائے اور کلام کی تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لائے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ کسی امن والی جگہ پر لے جا کر چھوڑو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے سارے سینیریوز کو کور کر لیا، سوائے اس سینیریو کے کہ کوئی ایسا مشرک جو تمہاری زمینوں میں رہ جائے جس سے تم کو خطرہ ہو اور وہ تم پر حملہ کر سکتا ہے، اور وہ تم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر حملہ کر رہا ہے، تو ایسے مشرکین کو قتل کرو. کس قدر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کو نازل فرمایا، کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ نے اپنے احکام کو نازل فرمایا. اور یہ بدماش جو ہے صرف اور صرف ایک آیت کو لے کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے احکام، مسلمانوں کے قرآن کے یہ احکام ہے کہ جہاں مشرکین کو دیکھو مارو. ارے مسلمانوں کی زمین میں بھی تم پکڑے گئے تو تم کو اچھی بات کر کے بتائیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے، تم مان لو تو بہت اچھا ہے، ورنہ محفوظ تم کو حفاظت والی جگہ پہنچانا یہ ہم پر ویسے فرض ہے جیسے کہ دشمنوں کو قتل کرنا فرض ہے. تم جس شدت سے مسلمانوں کے لیے مشرکوں کو قتل کرنا فرض ہے سمجھ رہے ہو، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں پر یہ بات فرض ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی حفاظت کرے اور اس کو امن کی جگہ پہنچائے. کیا خوبصورت دین ہے، کیا خوبصورت احکام ہے. تو غرض یہ کچھ آیات جو ہیں، یہ 6 آیات ابتدائی یہ اسی ضمن کی آیات ہیں. اب اس کے بعد وہ فتح مکہ کے موقع کا کچھ رکوع ہے، پھر اسی سلسلے کی آیات آگے بھی آئی ہیں. اور ایک چیز سورہ توبہ کے تعلق سے میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ توبہ میں آپ دیکھے ہوں گے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں. قرآن مجید میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ توبہ شروع نہیں ہوتی. حضرت عثمان کے زمانے میں جب جمع کیا گیا تو اس زمانے میں اس بات کی توثیق ہو جانا ذرا مشکل تھا کہ یہ سورہ انفال ہی کا تسلسل ہے یا الگ سے کوئی آیت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ملا.
تو حضرت عثمان نے بالکل اس کو اسی طرح جو ہے لکھوا دیا، وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا۔ یہ وجہ ہمارے پاس احادیث کی روشنی میں موجود ہے کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ کی طرف سے جب کلام نازل ہوتا تو رسول اللہ کو اس بات کی تلقین کی جاتی کہ یہ آیت کون سی صورت کی ہے، پہلی آیت ہے یا بعد کی آیت ہے، اس میں اس آیت کو کون سی صورت میں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، کس مقام پر رکھنا ہے۔ آپ اس بات سے غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ترتیب آگے کی پیچھے، پیچھے کی آگے، کس وجہ سے۔ یہ قرآن، ہم مہدویوں کا ایمان یہ ہے کہ بالکل ویسا ہے جیسے لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ۔ حسب موقع اللہ نے آیات کو نازل فرمایا، اور جہاں اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے وہاں لکھوایا، اور اس کے تعلق سے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی حفاظت کی آپ کی میری ذمہ داری نہیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اِنَّا عَلَيْنَا، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے اوپر ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جب پڑھی جائے تو آپ بس دل سے سن لیں، غور سے سن لیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جمع کرنے والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی آیت چھوٹ گئی ہے، تو اس کی وہ غلطی بھی منشاء الہی کے تحت ہے، کیونکہ قرآن کو ویسے محفوظ کرنا اللہ کے ذمہ ہے جیسا کہ وہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ تو کسی کی غلطی بھی اللہ کے منشاء ہی کا حصہ ہو سکتی، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کوٹ کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان سے بھی سوال کیا تو حضرت عثمان نے ان کو یہ جواب دیا، لیکن حضرت علی جنہوں نے یہ آیات لے جا کر سنائی، ان سے جب حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت علی سے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ وہ اللہ کی امان ہے، اس کی رحمت کی امان ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ بری ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو امان اور بری ہونا دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک کیسی لطیف بات ہے، دیکھیے کس قدر بلیغ بات ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ آیات یہ بول رہی ہے اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اللہ کی رحمت کی امان مقرر کر دیں گے، تو دونوں باتوں کو ایک ساتھ کیسے جمع کریں گے ایک جگہ؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیان کی ہوئی بات سب سے زیادہ قریب عقل کو قبول آنے والی اور صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر چونکہ اللہ نے اپنی امان سے بری کر دیا، خود بری ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں سے مشرکین کی طرف جو ہے اللہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا، تخاطب چونکہ مشرکین سے ہے، اور اس صورت میں مسلسل آیات جو ہے وہ اس موقع کی ہیں، حج کے تعلق سے جو نازل ہوئی ہیں اس تعلق سے ہے، جس میں مشرکین کا ممنوع کر دیا گیا۔ اچھا، اعلان ہوا اب اس سال کے بعد کوئی یہاں پر مشرک کو حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ سب سے بری ہے۔ تو یہ احکام ہے، اور پھر اس کے علاوہ آگے کی جو آیات ہیں وہ تبوک سے متعلق بھی جو حالات پیدا ہوئے تھے غزوے سے، میں اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو وہ بھی مسلسل جو ہے وہ 2-3 رکوع بھی ہے۔ فتح مکہ سے شروع ہوا اس سورہ کا نزول، تو فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو جو احساس دلایا گیا جہاد کے لیے آگے بڑھو اور مکہ فتح کرو، تو وہ آیات سے شروع ہوا۔ لیکن تقدیم اور تاخیر آیات کی جو ہے وہ اللہ کے منشا کے مطابق بالکل جہاں پر اللہ کے رسول نے لکھوائی ہے وہ آیت وہیں پر ہیں، بالکل اللہ کا جہاں منشا تھا وہیں پر ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت کی یہ کیفیت ہے۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا تفسیر کا کام توضیح طلب ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہوا، لیکن اہم نکات تھے بیان کرنا۔ 9ویں صدی 9ویں ہجری کے واقعات اہم ہیں اور تفصیلی اور زیادہ ڈاکیومنٹڈ، تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے، آگے کی بات آگے ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔